روزوں کی تکمیل تقریباً ہونے کو ہے. ماہ رمضان اپنا سفر مکمل کر کے جانے کو ہے. یہ رمضان جاتے ہوئے مجھ سے ایک سوال کرتا ہے کہ جو روزوں کا مقصد تھا کیا وہ میں نے حاصل کر لیا؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے روزوں کو فرض کیا گیا تھا من قبلکم، تم سے پہلے. جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے رکھ لیے الحمدللہ. کیا جو رزلٹ نکلنا تھا وہ رزلٹ میں نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ یہ میرا ایک سوال میرے اپنے آپ سے. یہ جو 27 روزے آج ہم مکمل کرنے کو ہیں، 2-3 دن کے بعد جو یہ پورا مہینہ مکمل کر جائیں گے تو رمضان تو اگلے سال پھر آئے گا، لیکن میں ہوں یا نہ ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو جو رمضان کا اس دفعہ یا ہر دفعہ کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ میں نے مقصد حاصل کر لیا، یہ مجھے سوال اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے. کیا میں نے تقوی اختیار کیا؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کے حکم پر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا تقوی ہے. جو میں نے یہ حلال چیزیں اپنے اوپر وقتی طور پر حرام کی اللہ کے کہنے پر، تو کیا باقی کے 11 مہینے اس کی حرام کردہ چیزوں کو میں حرام سمجھوں گا؟ یہ ایک سوال ہے. اگر یہ رمضان مجھ میں یہ چیز پیدا نہیں کر سکا، جیسے میرا شعبان تھا، رمضان سے قبل جو میرے دن گزرتے تھے، اگر شوال میں مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اگر شوال میں مجھ میں تقوی پیدا نہیں ہوا، تو مجھے اپنے روزوں کی فکر کرنی چاہیے. زکوٰۃ الفطر، آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ فطرانہ آپ نے کب دینا ہے؟ عید کی نماز سے قبل. اس کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیٹیل تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ لیں گے. ابھی صرف ایک بات سمجھ لیں کہ فطرانہ آپ نے مڈ آف رمضان نہیں دینا، رمضان کے شروع میں نہیں دینا، اس کو رمضان کے بالکل آخر میں دینا. فطرانہ اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا یا پاکی. جو آپ زکوٰۃ المال دیتے ہیں، مال کی جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں سال پورا ہونے پر، اس کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے. وہ جو زکوٰۃ آپ مال کی نکالتے ہیں وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے. وہ زکوٰۃ ایک طریقے سے مال کی میل ہوتی ہے جو آپ نکال دیتے ہیں اور اپنے مال کو پاک کر لینا. لوگ اس پہ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہمارا حق ہے. بھائی آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا، لیکن اب سال گزر گیا، اب یہ اللہ کا حق ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر، فطر کیا ہے؟ فطر افطار سے ہے. ایک ہوتا ہے صوم یعنی روزہ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے افطار یعنی روزہ نہ رکھنا یا روزہ کھول لینا. ہم سب ابھی روزے کی حالت میں ہیں. شام کو ہم سب کیا کر لیں گے؟ افطار کر لیں گے، روزہ کھول لیں گے. یہ افطار جو ہے، زکوٰۃ الفطر جو ہے، یہ جو فطرانہ ہے، یہ واجب کب ہوتا ہے؟ یہ واجب ہوتا ہے رمضان مکمل ہونے پر. جیسے ہی آپ کو شوال کا چاند دکھے گا، رمضان کا سورج آخری غروب ہوگا اور آپ روزہ افطار کریں گے، اس کے ساتھ یہ واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی روزہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی پیدا ہوا ہے تو آپ اس کا بھی فطرانہ دیں گے. جو کفیل ہے وہ اس کا بھی فطرانہ دے گا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روزہ ختم ہونے پر افطار کی صورت میں یہ واجب ہوتا ہے. یہ لازم کب آتا ہے؟ جب بندہ مومن، بندہ مسلمان جب روزے سے فارغ ہو جاتا ہے، افطار کر لیتا ہے مکمل طور پر، تب یہ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. اس کے لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے. زکوٰۃ الفطر میں یہ پاکی کا معنی کس لیے ہے؟ آپ نے سنا نا بھی زکوٰۃ کا مطلب پاکی، فطر کا مطلب کہ جب بندہ روزہ افطار کر لے، روزوں سے فارغ ہو جائے. جو روزے کی حالت میں انسان سے کوئی برے الفاظ نکل گئے ہوں، کوئی لغویات نکل گئی ہوں،
نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو کچھ برے الفاظ کہتی ہو، یا وہ کام کر لیے ہو جو روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے تھے، تو یہ زکوٰۃ الفطر دینے سے وہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی آپ سے ایسی غلطیاں ہو سرزد ہو گئی تھی روزے کی حالت میں، وہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے کہ روزے دار افطار سے فارغ ہو گیا ہے، روزوں سے فارغ ہو گیا ہے، افطار کی حالت میں آ گیا، اب جو روزوں کے اندر اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں وہ اس کی پاکی کا سبب بن جائیں۔ اس کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، فطرانے کو، زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ کس لیے؟ طہرۃ للصائم، تاکہ طہارت سے، یا تاکہ پاکی حاصل ہو جائے، تاکہ یہ فطرانہ پاک کر دے، للصائم، روزے دار کے لیے یہ پاکی کا سبب بن جائے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی لغویات کہہ دی، کوئی ایسے کام کر لیے جو روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے تھے، چھوٹے موٹے، تو یہ اس کے لیے پاکی کا سبب بن جائے گا۔ من اللغو والرفث، جو اس نے لغویات کہیں اور جو اس سے جھگڑے ہو گئے یا کوئی ایسی بری بات اس نے نکال دی منہ سے، بیہودہ بات، اس کے لیے یہ اس کو یہ پاک کر دے گا زکوٰۃ الفطر۔ دوسرا مقصد کیا ہے اس کو فرض قرار دینے کا؟ وطعمۃ للمساکین، تاکہ یہ کھانا بن جائے مساکین کا۔ مساکین کون ہے؟ مساکین وہ ہیں جن کی کچھ نہ کچھ آمدن تو ہے لیکن پوری نہیں ہوتی، کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن 30,000 آمدن اور خرچہ کتنا ہے؟ 45,000 50,000۔ یہ کسی سے سوال نہیں کرتے، یا اگر سوال کرنے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کم سے کم عید کے دن ان کے پاس اتنا کچھ ہو جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ عید کا دن ان کا بھی اچھا گزرنا چاہیے، ان کے پاس بھی کھانے کو ہونا چاہیے۔ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے یہ کھانا ہے زکوٰۃ الفطر۔ اس کو کب ادا کیا جائے؟ حدیث میں فرمایا، اسی حدیث میں آگے فرمایا، فمن اداها قبل صلاح، جس نے اس کو ادا کر دیا نماز سے قبل، عید کی نماز سے قبل جس نے اس کو ادا کر دیا، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو یہ وہ زکوٰۃ ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی، یعنی فطرانہ اس نے ادا کر دیا۔ ومن اداها بعد صلاح، اور جس نے اس کو ادا کیا صلاح کے بعد، نماز عید کے بعد ادا کیا ہے، فہی صدقہ، تو یہ بس صدقہ ہے، من الصدقات، جیسے دیگر اس نے صدقہ خیرات وہ کرتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک صدقہ خیرات ہے، لیکن وہ جو فطرانے کا اجر تھا وہ نہیں ملا اس کو۔ تو یعنی اس کا جو لاسٹ ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ عید کی نماز، اس سے قبل آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور یہ واجب کب ہوتا ہے؟ جب آپ آخری روزہ کھولتے ہیں اور چاند دکھ جاتا ہے شوال کا، تو یہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ٹائم تو بہت کم ہے، کسی کی کچھ مصروفیات ہو سکتی ہیں، اگر وہ بالکل چاند رات کو دینا چاہے، خریدے گا یا دے گا اور ڈھونڈے گا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عید سے 1-2 دن قبل دے دیتے تھے۔ کتنے دن قبل؟ 1 یا 2 دن قبل۔ تو آپ بھی اس کو 1-8 دن قبل دے سکتے ہیں، لیکن 10 دن پہلے دینا، 5 دن پہلے دینا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دیں؟ صدقۃ الفطر کے اندر، زکوٰۃ الفطر کے اندر کیا چیز دی جائے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نخرج یوم الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نکالا کرتے تھے صاعا من الطعام، ہم کھانے میں سے 1 صاع نکالا کرتے تھے، خوراک جو بھی آپ کے موجودہ جدھر آپ رہتے ہیں وہاں کی جو بھی بنیادی خوراک ہے اس میں سے آپ نے یہ نکالنا ہے۔ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ، پھر وضاحت دیتے ہیں کہ ہمارا اس زمانے میں کھانا کیا ہوتا تھا، کہتے ہیں ہمارا کھانا اس وقت ہوتا تھا جو، وَالتَّمْرُ، کھجور ہے، وَالْعِقِطُ، عقیط ہوتا تھا، عقیط کہتے ہیں پنیر کو، وَالزَّبِيبُ، اور کشمش، یہ ہمارا اس وقت کھانا ہوا کرتا تھا۔ تو ہم اس میں سے 1 صاع نکالا کرتے تھے، وہ صاع کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ تو پہلی چیز دینا کیا ہے؟ دینا آپ نے وہ ہے جو آپ کے شہر، آپ کے علاقے کے اندر بطور طعام، بطور کھانا، بطور خوراک استعمال ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں استعمال کیا ہوتا ہے؟ آٹا، چاول، گندم، جو دالیں، اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہیں، یا بندہ اپنا حیثیت کے مطابق اجوا کھجور نکالے، کشمش نکالے،
یہ ساری چیزیں وہ نکال سکتا ہے. دینا کتنا ہے؟ پہلا سوال تھا کیا دینا ہے، اب سوال ہے کہ دینا کتنا ہے. تو آپ نے 1 سا دینا ہے. 1 سا کیا ہوتا ہے؟ 4 مد 1 سا ہوتا ہے. 4 مد 1 سا ہوتا ہے. جیسے آپ کے لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ ایک پیمانہ ہے جس کو سا کہا جاتا ہے عربی کے اندر. یہ اس وقت اس زمانے کے اندر ایک وزن کرنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کو سا کہا جاتا ہے. سا یہ سواد سے ہے، سواد الف عین. تو 1 سا کے اندر کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4 مد ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 مد آپ کی یہ 2 ہتھیلی، نارمل بندے کی ہتھیلی، نہ تو بہت چھوٹی ہو اور نہ ہی بہت بڑی ہو. درمیانے ہاتھ کی 1 مد اس طریقے سے وہ بھرے، چاہے کھجور ہو، چاہے چاول ہو، چاہے آٹا ہو، اور وہ 4 مد دینا، اس کا کیا بن جائے گا؟ 1 سا بن جائے گا. اور 1 سا ایک بندے کے عوض دینا ہے. 1 سا ایک بندے کے عوض دینا ہے. چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، سب کی طرف سے دینا ہے. اس کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ علی العبد، غلام پر بھی ہے، وعلی الحر، آزاد کے اوپر بھی ہے، والذکر والانثی، مذکر پہ بھی ہے، مؤنث کے اوپر بھی ہے، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی ہے یہ زکوٰۃ الفطر، اور بڑے کے اوپر بھی ہے. من المسلمین، ہاں مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی آپ کی کفالت میں جو بھی مسلمان ہیں ان سب کی طرف سے آپ نے دینا ہے. اور میں نے اس کا آپ کو بتایا کہ اگر کوئی 1 منٹ پہلے بھی آخری روزے سے پیدا ہو گیا روزہ افطار سے، تو اس کا بھی فطرانہ آپ کو دینا ہوگا. 1 سا کا وزن کتنا بنتا ہے؟ عام طور پر، بلکہ ایک سوال ہر سال آتا ہے کہ کتنا دینا ہے فطرانہ، اس سال کا فطرانے کا کیا ریٹ ہے؟ تو وہ اصول میں نے بتا دیا، آئندہ آپ نے یہ سوال نہیں کرنا ہے. وہ کیا بتایا میں نے کہ 4 مد آپ نے بھر کے ایک بندے کے عوض دینا ہے، تو یہ آپ کا 1 سا ہو جائے گا. اور صحابہ کرام یہی چیزیں دیا کرتے تھے جو بھی اس وقت کی بنیادی خوراک تھی. 1 سا کا وزن کرنا اگر آپ چاہیں تو کتنا ہوگا؟ اس میں معمولی سے اختلاف ہے، لیکن جو ایوریج بنتا ہے وہ یہی ہے کہ 2 سے لے کر 2.25 سے لے کر 3 کے درمیان کے اندر آپ یہ دے دیں. 2.25 کلو سے لے کر 3 کلو کے درمیان آپ یہ چیزیں دے دیں ایک بندے کے عوض. کس کو دیں؟ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مساکین کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں. اب ایک اور سوال ہے کہ جس کو ہم دے دیں وہ بھی آگے فطرانہ نکالے گا؟ جی ہاں، وہ بھی آگے نکالے گا. جس کے پاس 1 دن سے زیادہ کی خوراک موجود ہوگی وہ بھی فطرانہ نکالے گا. اور اس کو آپ 1 آدھ دن قبل دے سکتے ہیں. ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. فدیے کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ کوئی مسلسل نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے. ایسی بیماری جو صحیح ہونے کا جس کا امکان نہیں ہے، یعنی شوگر لو ہوتی ہے آپ کی، یعنی آپ سے مراد اللہ نہ کرے آپ کی ہو، جس کی بھی ہوتی ہے اس کو مراد ہے کہ اگر اس کی شوگر لو ہوتی ہے اور اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کوشش کرے، نہیں ہو پاتا تو وہ چھوڑ دے. تو ایسا مرض جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو تو ایسا شخص فدیہ دے گا. عارضی بیمار ہونے والے پر فدیہ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ رمضان کے بعد، پھر مکمل کرے گا اپنے روزے. لیکن ایسا شخص جو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور اس کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ بیماری. ایسی بیماری جس کے درست ہونے کے امکان موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی، تو ایسا شخص فدیہ دے گا. اور فدیہ کیا ہے؟ وہ آدھا سا ہے، یعنی 2 مد ہے، جو کہ تقریباً 1.25 کلو کے حساب سے بنتا ہے. تو اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو میں اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھواؤں. تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. بلکہ کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے 1.25 کلو فدیہ دینا ہے. وہ آپ آٹا، چاول، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ ایک وقت کے حساب سے دیں گے. اب یہ آپ کے سامنے جو میں نے حدیث رکھی ہیں وہ ساری ہیں کہ اس کو آپ نے اجناس کی صورت میں دینا ہے، یعنی یا تو چاول دینا ہے، یا آٹا دینا ہے، گندم دینا ہے، اجوا کھجور دینی ہے، کشمش دینی ہے، یا نارمل کھجور دینی ہے، XYZ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ دیں گے. لیکن کچھ علماء کرام کچھ کہتے ہیں کہ اگر مصلحت یہ ہو کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے نقد زیادہ اہم ہے تو آپ نقد دینا ہے. لیکن یہ بس کچھ علماء کرام کا ہے، لیکن جو بات ہمیں واضح طور پر ملتی ہے، یعنی گنجائش علماء کرام نے اس میں پیدا کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نقدی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، ورنہ حدیث کے مطابق تو یہ کھانے کا ہی ذکر ہے. ایک غلط فہمی کیا ہے کہ الوداع رمضان کے نام سے دن منایا جاتا ہے، رمضان کو الوداع کر رہے ہیں.
رمضان ہمیں الوداع کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم اگلے سال رمضان سے دوبارہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، رمضان تو پھر آ جائے گا، اصل تو وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اصطلاحات نہ قرآن کے اندر موجود ہیں نہ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ کچھ اشعار پڑھیں رمضان کے لیے۔ آپ کس لیے الوداع کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کی مایوسی ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ مایوسی ہے کہ میں بڑی عبادت کر رہا تھا، ایک اچھا ماحول تھا، میں تہجد بھی پڑھ رہا تھا، قیام اللیل بھی کر رہا تھا، میں قرآن بھی پڑھ رہا تھا، میں روزے بھی رکھ رہا تھا، تو بھائی یہ کام تو اچھے مسلمان کو سالہ سال کرنے چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان بھی رمضان کے اندر ان کاموں کو زیادہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان الوداع ہو رہا ہے اور میں نمازوں سے فارغ ہو گیا، میں نے کوئی نفلی روزہ نہیں رکھنا، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اب کیسے کروں گا، تو بھائی پھر فکر کریں آپ اپنی کہ آپ کے رمضان کے جاتے ہی رمضان جا رہا ہے، آپ کا ایمان تو نہیں جا رہا۔ آگے ساری جو آپ نے پریکٹس رمضان میں کی ہے اس کو پورا سال کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں۔ الغرض یہ الوداع رمضان کی اصطلاح جو ہے، یا جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اس کو، آخری جمعہ ہے رمضان کا اور اس پہ کچھ ہونا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، نہ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا، نہ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کے الوداع ہونے پر افسردہ ہونے کی جگہ یہ کوشش کریں کہ جو عبادات ہم نے کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان جاتا وہ 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جب 6 مہینے گزر جاتے پھر جب رمضان کی طرف 6 مہینے رہ جاتے یا 5 مہینے رہ جاتے تو پھر وہ یہ دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا صحیح سلامت۔ تو ہمیں بھی یہ طرز عمل اپنانا چاہیے کہ جب رمضان جا رہا ہو تو ہم یہ دعائیں کریں کہ اللہ جو عبادات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جب 5 مہینے 4 مہینے 3 مہینے رہ جائیں رمضان میں تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ خیر خیریت سے مجھے رمضان میں داخل کر دینا، مجھے اتنی زندگی دینا، مجھے اتنی صحت دینا کہ میں رمضان بھرپور انداز سے گزار سکوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔